कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना, उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इतना अच्छा होता है उनका रिलेशन कि कभी भी उनके बारे में अगर कोई बात कोई किसी हस्बैंड को बीवी के बारे में कह दे या बीवी को हस्बैंड के बारे में कह दे, तो उनको यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी लाइफ पार्टनर ने ये बात की होगी। तो ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। इतना ये मुक़द्दस रिश्ता है ना कि अल्लाह ताला के नज़दीक यानी कि सबसे पाक और प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का। वो ऐसा रिश्ता है जिसमें शैतान जो है वो आपको कभी भी वर्गला नहीं सकता, कभी आपके बारे में मतलब आपके ज़हन में गलत ख़यालात या गलत सोच नहीं डाल सकता। अगर फिर भी आपके ज़हन में कुछ ऐसे ख़यालात या कुछ ऐसे आते हैं, तो वो आपके ख़यालात व वाक़यात की बिना पर ही आते होंगे। अल्लाह ताला सबको बचाए इन सारी आफ़ात से, और अल्लाह ताला सब ख़ामद और बीवी के दरमियान में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और खुलूस इत्तेफ़ाक कायम करें, आमीन। और जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियोस देख रही हैं, मेरा व्लॉग, अगर उनकी शादी अभी तक नहीं हुई तो अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाए, इतना अच्छा उनका नेक सबब लगाए कि दुनिया रश्क करे, उनके नसीब बहुत अच्छे हों और उनको बहुत ही अच्छा शोहर, बहुत ही साथ निभाने वाला और अच्छा ससुराल भी मिले, सास ससुर भी अच्छे हों, सारे यानी कि बहुत अच्छे हों, आमीन सुम आमीन। ये मेरी दिल से दुआ है कि दुनिया की हर बेटी के नसीब बेहद अच्छे हों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, जितनी वो प्यारी खुद हों उससे हज़ार गुना लाख गुना प्यारे अच्छे उनके ससुराल वाले हों, उनका शोहर उनका साथ निभाने वाला हो, ज़िंदगी के हर कदम पे उनका साथ निभाए, आमीन। अगर आप लोगों ने आमीन कह दिया है तो कमेंट में भी ज़रूर कहिएगा। इंशाल्लाह आपकी और मेरी ये दुआ और ये आमीन ज़रूर कबूल होगी और अर्श तक जाएगी, और आपकी बहन बेटी जो भी हैं या आप खुद अगर अभी शादीशुदा नहीं हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नसीब पाएंगी, आमीन इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर विद हस्बैंड, यानी कि अपने शोहर के साथ अपना ताल्लुक़ आप अपना किस तरह से बेहतर बना सकती हैं, अपना रिश्ता किस तरह मजबूत कर सकती हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ एक्सेप्ट द रियलिटी, यानी कि आप लोगों ने हकीकत को कबूल कर लेना है। कौन सी हकीकत? यही कि आपकी शादी जिस इंसान के साथ हो गई है, अब वो जैसा भी है, उसमें जितनी भी खूबियाँ हैं, जो भी खामियाँ हैं, या जो भी उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, उसके साथ ही आपने आप उसको एक्सेप्ट करना है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो ये समझती हैं कि हाँ ये मेरे नसीब में क्या लिख दिया अल्लाह ताला ने, या फिर मुझे इससे अच्छी यानी कि चॉइस मिल सकती थी, कोई अच्छा मिल सकता था इससे, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूँ। तो इस तरह से वो भी लड़ाई झगड़ा वगैरह करती हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती हैं अपने हस्बैंड में या अपने घर में। तो इस तरह से फिर घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों का नसीब अल्लाह ताला ने ऐसा लिख दिया है, अगर आपको अल्लाह ना करे ऐसा शोहर मिल गया जो कि आपका बिल्कुल ख़याल नहीं रखता, आपकी कदर नहीं करता, आपसे प्यार के 2 जुमले नहीं बोलता, या फिर आपको टाइम नहीं देता, आपके ऊपर ख़र्च नहीं करता, या फिर आप लोगों को कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं देता, कुछ भी, ठीक है, तो आप लोगों ने सब्र करना है। सब्र का फल अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने सब्र करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। आप लोगों ने अपने शोहर से इतना प्यार करना है, इतनी रिस्पेक्ट देनी है, इतनी इज्जत देनी है, और उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये वही बंदी है जिसके साथ ना मैंने कभी प्यार से 2 लफ्ज़ बोले हैं, ना कभी इसको टाइम दिया, ना इसकी कभी कदर की है, ना इसका खलूस कभी मैंने अपने यानी कि देखा, यानी कि देखा तो बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके खलूस की भी मैंने कदर नहीं की, ये वही बंदी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके शोहर का दिल आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह फिर एक दिन वो आता है कि वही आपका शोहर आपके बगैर रह नहीं सकता, और ख़ुद तारीफ़ करता है आपकी, वहाँ पे गैदरिंग में और महफ़िलों में आपकी तारीफ़ करता है, जहाँ पे कभी आपको उम्मीद ही नहीं होती कि वो कभी बात भी करेंगे आपके बारे में। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि रियलिटी को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, और उसी के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने शोहर को लेकर चलना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ स्ट्रेंथन योरसेल्फ, आप लोगों ने खुद को मजबूत करना है, ठीक है। अगर आप समझती हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो फिर भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ करना है, यानी कि स्ट्रेंथन का मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को फाइनेंशियली भी मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, और उसके अलावा आप लोग खुद अंदर से भी और भी मजबूत हों। ऐसी सारी सिचुएशंस जिनको हैंडल करने के लिए एक जो मासूम और बिल्कुल सादा सी और बहुत कम हौसले वाली जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, जो आजकल की बच्चियाँ हैं वो बेचारी रोने लग जाती हैं ज़रा ज़रा सी बात पे, ज़रा ज़रा सी सिचुएशन पे, उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है। मैं कहती हूँ
ان لوگوں کے ساتھ میں ان کے شوہروں کو بھی کہتی ہوں کہ کم از کم اتنا خیال کر لیا کریں کہ آپ ایک گھر سے ایک بیٹی کو لا رہے ہیں، یعنی کہ کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں، آپ کی وہ شریک حیات ہے، آپ اس کو کم از کم اتنا ٹائم تو دیں کہ وہ خود کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لے، اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریوں کے پہاڑ توڑیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں بہت اچھی ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی، جس میں سسرال کو ساس سسر کے لیے بھی بہت سے پوائنٹس بتاؤں گی۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ ہمیں مجھے یہ بنانی چاہیے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آج تک میں نے صرف ہاؤس وائفس کے لیے بنائی ہیں، بیچاری وہ کتنی قربانیاں دیں، کیا کیا سیکھیں، کیا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو ایک لازمی بناؤں گی، جو کہ ان کو سنانے کے لیے ہوگی، صرف ساس سسر ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے؟ نندوں کو، دیور کو، جیٹ کو، جو بھی ہیں، یعنی کہ سسرالیوں کے لیے ہوگی۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ کر لینا ہے، اور آپ لوگوں نے خود کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ سمجھے کہ آپ کے بغیر تو یہ گھر جو ہے گھر ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو ان کے ڈیسیژنز میں اتنا یعنی کہ پاورفل شو کریں، اتنا آپ انٹرسٹ شو کریں ان کے مسائل میں، ان کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کی یعنی کہ سسرال میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی آپ انٹرسٹ لے کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو یعنی کہ اپنے اوپر ایک برڈن سمجھیں اور اس کو جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے گھر کی ذمہ داریاں زیادہ سے زیادہ نبھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے شوہر جو ہیں وہ آپ سے اور بھی زیادہ رسپیکٹ کریں گے اور بھی زیادہ پیار اور محبت کریں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ از ڈیئر ٹو میک اے گڈ ڈیسیژن، یعنی کہ آپ لوگوں نے اچھا ایک فیصلہ لینے کی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، یعنی کہ جرت کرنی ہے، آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی اچھا سا ڈیسیژن لے سکے، یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا آپ کے گھر کے، یعنی کہ سسرالیوں میں آپ کا جو سسرال ہے وہاں پہ آپ کیا کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو کہ بظاہر سب کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اپنی ایجوکیشن ایکسپیرینس اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اچھے طریقے سے ان کو سجیشنس دے سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے، یا پھر اس مسئلے کا ایک یہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگر میری رائے کو اہمیت دیں، تو اگر میری بات کو آپ ضروری سمجھیں، تو آپ لوگ بلا جھجک اس کے اوپر مجھ سے بھی یعنی کہ مشورہ لے سکتے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کام کو اس طرح سے کر لیں تو یہ اتنے وقت میں زیادہ جلدی اور احسن طریقے سے انجام پائے گا، یعنی کہ اس طرح سے آپ لوگ شوہر کی جو فیملی ہے نا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان ٹچ ہوں، بانڈنگ اپنی اسٹرانگ کریں، اپنی سسر کے ساتھ، اپنے ساس کے ساتھ، اپنے یعنی کہ جو بزرگ ہیں نا، جو بزرگ اگر آپ کو پسند کرنے لگ جائیں، آپ کی رسپیکٹ کرنے لگ جائیں، آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہو جائیں، آپ ان کی کیئر کریں، ان کی میڈیسنس کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا، ڈریسنگ کا، ہر چیز کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کو صحیح طرح سے اچھا کھانا بنا کے کھلائیں، اچھا یعنی کہ ان کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھے ہوئے ہوں، ہر چیز یعنی کہ اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے انجام دیں، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے شوہر آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے شوہر کی جو بہنیں ہیں نا ان کی ہمیشہ اپریسیشن کریں۔ پھر اگر آپ کی نندیں اگر اپنے بھائی کے کان بھرتی بھی ہوں گی نا آپ کے بارے میں، تو کبھی بھی آپ کے شوہر جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ بولیں گے یہ تو میری بہنوں کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتی ہے اور میری بہنیں اس کے بارے میں کتنی گندی رائے رکھتی ہیں، یہ تو بھائی ناانصافی ہے میری وائف کے ساتھ، تو میری وائف سچی ہے، اور جو میری اپنی سسٹرز ہیں نا وہ میری وائف کو اچھا نہیں سمجھتی، یعنی کہ اس طرح سے کچھ آئے گا ان کے مائنڈ میں اگر وہ بھی سمجھدار ہوں گے تو۔ نمبر 4 پوائنٹ کمپرومائزز، یعنی کہ کمپرومائز کرنا ہے، آپ لوگوں نے سمجھوتا کرنا سیکھنا ہے، کئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو میں آپ لوگوں کو یہی پوائنٹ بتاتی ہوں کہ شادی، یعنی کہ شادی آپ کی اگر ہو گئی ہے تو آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی اس سے اچھے انسان سے ہو سکتی تھی، تو یہ آپ کی بھول ہے، جو مل گیا الحمدللہ اسی کے ساتھ گزارا کریں اور کمپرومائز کریں، یعنی کہ یہاں پہ سمجھوتا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی ٹھیک ہوئی ہوئی ہے، ہسبینڈ اچھا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سسرال والے اچھے نہیں ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کمپرومائز ہی کرنا ہے، جب تک آپ کی نندوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی ہیں، اگر نندیں ہیں غیر شادی شدہ، تو تب تک آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اچھے سلوک سے رہنا ہے، اچھی زبان اچھے اخلاق سے رہنا ہے، اور اگر آپ کے ساس سسر ہیں، ساس اچھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی اچھا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک بندہ ایسا محسوس جس کو آپ اچھی نہیں لگتی، جس کو آپ بالکل زہر لگتی ہیں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآرڈینیشن کریں،
میں یعنی کہ کمیونیکیٹ کریں، اس سے بات چیت کریں، اس کے پسند ناپسند کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میری یعنی کہ جو بھی پھر وہ آپ کے ہو سکتے ہیں نا سسرال والوں میں کوئی بھی نند ہو سکتی ہے، دیور ہو سکتا ہے، جیٹھ ہو سکتا ہے، ساس سسر کوئی بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے نا، ان کو بھی پتہ چلے گا، احساس ہوگا کہ ہماری تو یہ جو ہم لائے ہوئے ہیں بیٹی بنا کے کافی زیادہ اچھی ہے۔ اگر نند اچھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گی تو وہ بھی سوچے کہ میری بھابھی کتنی اچھی ہیں اور میں ہی ان کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتی، یا پھر میں ان کے بارے میں کیسا سوچتی ہوں یا ان سے جھگڑا کرتی ہوں، یہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی بانڈنگ جو ہے آپ کے سسرال میں اور آپ کے شوہر کے ساتھ اتنی زیادہ اسٹرانگ کریں گی، بلیو می کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کسی نے کوئی پوائنٹس بتائے تھے۔ یہ بے شک آپ لوگ ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں یا پھر آپ لوگ کہیں پیج کے اوپر لکھ کے رکھ لیں اور 1 مہینہ اس کے اوپر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ فرق دیکھیں گے کہ آپ کے سسرال والے آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کا شوہر آپ کی کتنی عزت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خلوص دکھاتا ہے، آپ کے لیے گفٹس لاتا ہے، اور سب کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے پیارا سا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور آمین بھی لکھیے گا جو میں نے سٹارٹ میں دعا کی تھی اس کے لیے، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے آئے اور آپ آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ اور ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے لوگوں کو بھی ثواب ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔